بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 25۔ گزشتہ درس میں مفعول بہ کی تعریف اور وہ جگہ جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے ان میں سے ہم نے دو پڑھ لی تھے، پہلی دو۔ اب یہاں سے الثالث سے تیسری جگہ بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی جو وجوبی جگہ تھی، پہلی صورت تو ہمارے پاس سماعی تھی، دوسری صورت میں ہمارے پاس تحذیر تھا، اور تیسری صورت یہاں سے الثالث سے بیان ہو رہی ہے۔ الثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره أو متعلقه بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه نحو زيدا ضربته، فإن زيدا منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربته يفسره الفعل المذكور بعده وهو ضربته، ولهذا الباب فروع كثيرة۔ الثالث تیسری جگہ یا تیسرا مقام وہ ما أضمر عامله على شريطة التفسير کہ جہاں پر مقدر کر دیا گیا ہو، أضمر أي قدر کہ مقدر کیا گیا ہو، عامله اس کا عامل، على شريطة التفسير تفسیر کے شرط پر، تفسیر کی شرط پر جس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو۔ وَهُوَ كُلُّ اسم، اب یہاں سے ما أضمر عامله على شريطة التفسیر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ كُلُّ اسم، اور وہ ہر وہ اسم ہے، بعدہ فعل کے اس کے بعد فعل، او شبہہ یا شبہ فعل موجود ہو۔ یشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم، اس حال میں کہ اعراض کر رہا ہو یہ فعل، عن ذلك الاسم اس اسم میں عمل کرنے سے، بضمیرہ اس اسم کی ضمیر، او متعلقہ یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، اے بسبب عملہ فی ضمیرہ یعنی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ تعریف دوبارہ دیکھیں، ہر وہ اسم کہ جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو، اس اسم کی ضمیر یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، بحیث اس طور پر لو سلط علیہ کہ اگر اس کو یعنی اس کے بعد والے فعل کو اس پر مسلط کر دیا جائے، ہوا اس کو، او مناسبہ یا اس فعل کے مناسب کو، لنصبہ تو اس کو نصب دے گا، جیسے زیدن ضربته زید کے میں نے اس کو مارا، فإن زیدن بس بے شک زید منصوب منصوب ہے، بفعل محذوف مضمر ایسے فعل کے ساتھ جو کہ محذوف ہے اور اس کی تقدیر نکالی گئی ہے، اور وہ ضربتو ہے، یفسرہ الفعل المذکور بعدہ اور تفسیر کر رہا ہے اس فعل مذکور کی بعدہ اس کے بعد، وہ ضربتو اور وہ ضربتہ ہے، ولہذا الباب فروع کثیرۃ اور اس باب کے لیے بہت مسائل ہیں۔ الثالث یعنی ان چار جگہوں میں سے جہاں مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے تیسری جگہ، تیسرا موقع، تیسرا مقام ما أضمر عامله على شريطة التفسیر ہے۔ تیسری جگہ ما أضمر عامله على شريطة التفسیر ہے، یعنی وہ مفعول بہ جس کے عامل ناصب کو اس شرط پر حذف کر دیا گیا ہو کہ آگے اس عامل کی تفسیر آ رہی ہو۔ یہاں پر شریطہ ہے تو شرط اور شریطہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تو اس جگہ عامل ناصب کو حذف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر عامل ناصب یعنی فعل کو حذف نہ کرے تو پھر مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں۔ وہ کل اسم سے ما أضمر عامله على شريطة التفسیر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے جس کے بعد کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل ہو کہ وہ اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم سے اعراض کر رہا ہو، اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو، یعنی اس میں عمل نہ کرتا ہو، اس طور پر کہ اگر اس فعل یا شبہ فعل کو یا اس کے مناسب مترادف
یا مناسب لازم کو اس پر مسلط کر دے، یعنی ضمیر یا متعلق کو حذف کر کے فعل یا شبہ فعل کا اس اسم کو معمول بنا دے تو وہ اس کو نصب دے گا۔ تو یہ ہمارے پاس معوض من عاملہ علی شریعت تفسیر کی تعریف ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے زیدن ضربتہ، تو اب یہاں پر زید اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے ضربتہ، جو کہ زید کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زید سے اعراض کرنے والا ہے۔ دیکھیے زید کے بعد ضربت فعل اور ضربت فعل کے ساتھ ہو ضمیر ہے جس کا مرجع زید ہے، تو ہو ضمیر زید کی ہی ہے، تو ضربت فعل زید میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے کیونکہ ضربت اس زید کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ اب اگر ضربت کو ضمیر سے جدا کر کے اسی ضربت کو زید پر مسلط اور مقدم کر دیں تو زید کو یہ ضربت نصب دے گا، جیسے ضربت زیدن، تو ضربت نے زید کو نصب دیا، تو معلوم ہوا کہ تقدیری عبارت یوں تھی ضربت زیدن ضربتہ، مارا ہے میں نے زید کو اور مارا ہے میں نے اس کو، تو ضربت فعل کو حذف کر دیا گیا کیونکہ بعد میں ضربتہ آ رہا ہے جو کہ اسی کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو پہلا ضربت ہمارے پاس مفسر ہوا کہ اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور دوسرا فعل ضربتہ مفسر ہے یعنی تفسیر ہے۔ اب اگر فعل اول کو حذف نہ کرتے تو اس صورت میں مفسر اور مفسر یعنی تفسیر کا استعمال لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں، لہٰذا اول ضربت کو حذف کرنا واجب ہے۔ تو اب تعریف اس پر صحیح آ رہی ہے کہ ہر وہ اسم کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، دیکھیے ہر وہ اسم، زید ہمارے پاس اسم ہے، اس کے بعد فعل موجود ہے اور وہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے کیونکہ یہ فعل اس اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اس طور پر کہ اگر اس فعل کو یا اس کے مناسب مترادف کو اس پر مسلط کر دے تو وہ اس کو نصب دے گا۔ اب یہاں پر ہم نے اگر اس کو ضربت کو اس پر مقدم کر دیا تو اس نے زیدن کو نصب ہی دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ زیدن تیسری جگہ میں سے ہے مفعول بھی کے کہ جہاں پر اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ شبہ فعل کی مثال، ہر وہ اسم کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، تو یہ تو ہم نے فعل کی مثال پڑھ لی۔ شبہ فعل کی مثال جیسے زیدن انت ضاربہ، زیدن زید، انت ضاربہ کہ آپ اس کو مارنے والے ہیں، تو اس مثال میں زیدن مفعول بھی ہے، معوض میرا عاملہ علی شریعت تفسیر ہے یہ، کیونکہ زید ایسا اسم ہے کہ اس کے بعد شبہ فعل ہے جو انت ضمیر مبتدا پر سہارا لے کر زید میں یعنی اس ضمیر جو کہ زید کی طرف راجع ہے اس میں عمل کرنے کی وجہ سے زید سے اعراض کرنے والا ہے، اس طور پر کہ اگر اسی ضاربہ سے ہم ضمیر کو جدا کر کے اس غارب کو زید پر مسلط کر دیں، مقدم کر دیں، تو یہ شبہ فعل غارب زید کو نصب دے گا، جیسے انت ضارب زید، انت ضارب زیدن، تو انت مبتدا، ضارب صیغہ اسم فاعل شبہ فعل ہے اور زیدن منصوب، اصل عبارت یوں تھی انت ضارب زیدن، انت ضارب کہ تو مارنے والا ہے زید کو اور تو مارنے والا ہے اس کو، تو یہاں بھی پہلے ضارب کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ آخر میں ضارب وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، اگر دونوں کو ذکر کریں گے تو پھر مفسر اور مفسر کا استعمال لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں۔ پھر آگے او مناسب ہو، پھر مناسب کی بھی ہمارے پاس دو صورتیں آئے گی، یا تو جو ہم اس پر فعل اس کے مناسب فعل کو ذکر کریں گے، یا تو وہ مناسب فعل اس فعل کا ہم معنی ہوگا جو اس کے بعد موجود ہوگا، اور یا اس کا ہم معنی نہیں ہوگا بلکہ اسی فعل کے مناسب کوئی فعل ہم اس پر مقدم کریں گے۔ تو پہلی صورت جو مناسب مترادف ہے اس کی مثال یعنی مناسب مترادف کو مسلط کرنے کی مثال، جیسے زید مررت بہ، زید کہ گزرا ہوں میں اس کے ساتھ، تو یہ اس فعل کی مثال ہے جو اسم کی ضمیر میں عمل کرنے اور مجبور ہونے کی وجہ سے اس اسم سے اعراض کرنے والا ہے، تو جب خود اس فعل کو اسم پر مسلط کرے، مقدم کریں تو وہ نصب نہیں دیتا، لیکن اگر اس کے مناسب مترادف کو یعنی اس کے ہم معنی فعل کو مسلط و مقدم کر دے تو اس اسم کو نصب دیتا ہے۔ چنانچہ زید اسم ہے، اس کے بعد مررت بہ فعل ہے جو زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر یعنی وہ ضمیر میں مجبور ہونے کی وجہ سے زید میں عمل نہیں کر رہا بلکہ اس سے اعراض کرنے والا ہے۔
اب اگر خود مررت بہی کو زید پر مقدم کرے تو یہ فعل اس کو نصب نہیں دے گا، کیونکہ مررت بہی میں مررت بہی کو زید پر مسلط کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو با حرف جر کے ساتھ اس کو مسلط کریں گے اور یا با حرف جر کے بغیر۔ اگر با کے ساتھ اس کو مسلط کرے تو پھر مررت بزید آئے گا، تو زید پر بجائے نصب کے جر آ گیا، اور بغیر اگر با کے اس کو مسلط کرے تو یہ فعل لازمی ہے، مفعول بہ کو چاہتا ہی نہیں کہ نصب دیں، لہذا اس کے مناسب مترادف کو مسلط کریں گے، اور یہاں پر اس کا مناسب مترادف ہمارے پاس جا وسط فعل ہے، کیونکہ مررت با کے ساتھ متعدی ہونے کی وجہ سے جا وسط کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ وصل عبارت اس طرح ہوگی جا وسط زیدن مررت بہ، کہ گزرا میں زید کے پاس سے، گزرا میں زید کے ساتھ، گزرا میں ساتھ اس کے، تو جا وسط کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ آگے مررت بہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، اگر دونوں کو ذکر کریں گے تو پھر مفسر و مفسر کا استعمال لازم آئے گا۔ پھر مناسب لازم کی مثال، جیسے زیدن ضربت غلامہ، زید مارا ہے میں نے اس کے غلام کو، تو یہ اس فعل کی مثال ہے جو اسم کے متعلق میں عمل کرنے اور مشغول ہونے کی وجہ سے اس اسم سے اعراض کرنے والا ہو، اور جب خود اس فعل کو اس اسم پر مسلط کرے تو نصب نہیں دیتا، لیکن اگر مناسب لازم کو مسلط کرے تو نصب دیتا ہے۔ چنانچہ زید اسم ہے، اس کے بعد ضربت فعل، مثال جو تھی زیدن ضربت غلام ہو، زید اسم، اس کے بعد ضربت فعل جو زید کے متعلق یعنی زید کے ساتھ تعلق پکڑنے والے اسم یعنی غلام میں عمل کرنے اور مشغول ہونے کی وجہ سے خود زید سے اعراض کرنے والا ہے، اس طور پر کہ اگر خود اس فعل کو زید پر مسلط کرے تو نصب نہیں آئے گا، کیونکہ اس ضربت کو زید پر مسلط کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو غلام کے ساتھ مسلط کریں گے اور یا غلام کے بغیر مسلط کریں گے۔ اگر ہم اس کو غلام کے ساتھ مسلط کریں، ہم کہیں ضربت غلام زید، تو پھر اس صورت میں زید مضاف